9 मई के मंसूबा साज के कैफरे किरदार तक पहुंचने तक इंसाफ का सिलसिला जारी रहेगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ कहते हैं, फौजी अदालतों ने आइन और कानून के तकाजे पूरे करते हुए मुजरिमों को सजा दी। सजा पाने वालों को आर्मी चीफ, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में अपील का हक हासिल है। बयानिया बनाया जा रहा था, 9 मई पाक फौज ने कराया। ऐसा है तो अब सजाएं मिलने पर तो इन अनासिर को खुश होना चाहिए। कोई भी अफसर सियासत को रियासत पर मुकद्दम रखेगा तो उसे जवाब देना पड़ेगा। हर हुकूमत के साथ एक सरकारी और पेशा वाराना ताल्लुक, इसलिए इस सरकारी और पेशा वाराना ताल्लुक को सियासी रंग देना मुनासिब नहीं। ये कौमी फौज है, ये किसी खास सियासी मकतबा फिक्र या पार्टी या इसकी नुमाइंदा नहीं है। खुशाइंद बात है सियासतदान मिल बैठकर बातचीत के जरिए अपने इख्तलाफात और मसाइल को हल करें। किसी लीडर की इक़्तिदार की ख्वाहिश पाकिस्तान से बढ़कर नहीं है। फौज पाकिस्तान का हर हुकूमत से एक सरकारी और पेशा वाराना ताल्लुक होता है, जिसे सियासी रंग देना मुनासिब नहीं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है, फौज किसी खास सियासी मकतब फिक्र या जमात की नुमाइंदगी नहीं करती। खुशाइंद है सियासतदान बैठकर इख्तलाफात और मसाइल हल करें। भारत के खित्ते में अपनी इजारादारी के लिए इक़दाम से बखूबी वाकिफ हैं। तमाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की इत्तला रॉ से जुड़े फेक अकाउंट से दी जाती है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, अफगान सरजमीन से खारिज और दीगर दहशतगर्द पाकिस्तान में कार्रवाइयां कर रही हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दों का नेटवर्क खत्म करने और अपने शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में कोई कसर उठा नहीं रखेगा। आर्मी चीफ का वाज़े मौक़िफ़ है, पाकिस्तान को दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। 2021 में किसके कहने पर फितना खारिज को दोबारा आबाद किया गया। कानून नाफिज करने वाले आज इन फैसलों की लिखाई अपने खून से धो रही हैं। जो लीडर सलाहियत से आरी हो, गलती से ना सीखे, समझता हो उसे हर चीज का मुकम्मल इल्म है, तो ऐसे रवैयों की कीमत पूरी कौम अपने खून से चुकाती है। कल अदम TTP अफगानिस्तान से पाकिस्तान में हमले करके लोगों को शहीद कर रही है। चीन से खिताब, कहा खित्ते में अमन के लिए अफगानिस्तान से बात करने के लिए तैयार हैं। एक तरफ बातचीत हो और दूसरी तरफ TTP को खुली छूट दी जाए, ये मुमकिन नहीं। ख्वाहिश है अफगानिस्तान से ताल्लुकात बेहतर हों। वफाकी हुकूमत ने हेलीकॉप्टर के जरिए पाड़ा चनार में दवाएं पहुंचाई हैं। वफाकी काबीना ने मदारिस रजिस्ट्रेशन के हवाले से सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन तरमीमी ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी। काबीना ने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की भी मंजूरी दे दी। जराए का कहना है, ऑर्डिनेंस के जरिए बैंकों के 70 अरब रुपए के इजाफी मुनाफे पर टैक्स वसूली होगी। साबिक वजीर आजम शहीद बेनजीर भुट्टो की बरसी पर गढ़ी खुदा बख्श में जलसे की तैयारी। मुख्तलिफ शहरों से जियालों के काफिलों की आमद का सिलसिला जारी। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी की गढ़ी खुदा बख्श आमद, बेनजीर भुट्टो और जुल्फिकार भुट्टो के मजार पर हाजिरी दी, फातिहा पढ़ी और कब्रों पर फूल रखे। सदर जरदारी ने पैगाम में कहा, बेनजीर भुट्टो उम्मीद, इस्तकामत, जमहूरियत और इंसाफ के उसूलों का पैकर थी। बिलावल भुट्टो ने पैगाम में कहा, बेनजीर भुट्टो सिर्फ सियासी शख्सियत नहीं, मजलूमों के लिए उम्मीद की किरण भी थी। दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और मुल्की इस्तेहकाम खतरे में डालने वालों के खिलाफ जद्दोजहद जारी रखेंगे। कोहाट में मुज़ाकरात का दोबारा आगाज। जिला इंतजामिया का कहना है, ग्रैंड आम जरगे में हतमी फैसला मुतवक्के है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल-यमीन गंडापुर कहते हैं, कुरम के शहरियों की मुश्किलात का एहसास है, रिलीफ देने के लिए वसाइल बरूए कार ला रहे हैं। उम्मीद है जल्द कुरम के मसले का पुरम हल निकल आएगा। वज़ीर आला की हुसूसी हिदायत पर कुरम के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस जारी। 6 परवाजों के जरिए 145 अफराद को एयर ट्रांसपोर्ट की सहूलत दी गई। पारा चनार में एहतजाजी धरना बदस्तूर जारी। कराची के 12 मकामात पर धरनों के बायस सड़कें बंद, बदतरीन ट्रैफिक जाम। शाहराह फैसल नाथा खान के करीब एयरपोर्ट जाने वाले फंस गए। शाहराह फैसल मलीर 15 पुल के मकाम पर बंद। MS जिना रोड, नुमाइश चौरंगी, अबुल हसन इस्फहानी रोड, डब्बास टाउन,
یونیورسٹی روڈ سفاری پارک کے قریب دھرنے کے باعث بند، 5 اسٹار چورنگی پر بھی دھرنا جاری۔ مجلس وحدت مسلمین نے گزشتہ روز سے دھرنے دے رکھے ہیں۔ پارا چنار کے مسئلے کا حل وہی ہے، کراچی یا سکھر میں نہیں۔ سڑکیں بند کر کے آپ کسی کو تکلیف نہ دیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں سڑک نہ کھولی گئی تو پھر لوگوں کی تکلیف دور کرانا ہمارا فرض ہے۔ پیپلز پارٹی ملٹری کورٹس کے حق میں نہیں، لیکن ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی وجہ یہ خود ہیں۔ چیلنج کرتا ہوں، میرے بیٹے نے جو جرم کیا ہے وہ مجھے بتا دیں۔ بانی پی ٹی آئی کی مقبولیت کی وجہ سے حسان نیازی ہائی جیک ہو چکا ہے۔ 9 مئی کا ذمہ دار بانی پی ٹی آئی کو سمجھتا ہوں۔ فوجی عدالت سے سزا پانے والے حسان نیازی کے والد حفیظ اللہ نیازی کی پروگرام 11 آر میں گفتگو، کہا حسان نیازی نے کوئی یونیفارم نہیں اٹھایا تھا، ویڈیو والا شخص کوئی اور ہے۔ مقدمے کے تینوں گواہوں نے کہا کہ ہم نے حسان نیازی کو جناح ہاؤس میں نہیں دیکھا۔ 9 مئی اور 10 مئی کسی اور جگہ ہوتا تو راتوں رات عدالتیں لگتی۔ 9 مئی کرنے والے بغاوت کرنے کے منصوبہ ساز تھے۔ رہنما مسلم لیگ نون جاوید لطیف کہتے ایک لابنگ فرم ہائر کر کے ریاست کے خلاف لابنگ کی جا رہی ہے۔ پورا سچ نہیں بولیں گے تو قوم نہیں بن سکے گی۔ آج کے حالات میں پورا سچ نہیں بولا جا رہا۔ وزیر اعظم نے موسم سرما میں گھریلو صارفین کو گیس کی بلا تعطل فراہمی فوری یقینی بنانے کی ہدایت کر دی۔ کہا گھریلو صارفین کو گیس کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ سسٹم میں اصلاحات لائی جائیں تاکہ مسئلے کو مستقل حل کیا جا سکے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس شروع ہو گیا۔ شمالی وزیرستان میں شہید میجر محمد اویس کی نماز جنازہ میران شاہ میں ادا کر دی گئی۔ پاک فوج کے سینئر افسران، جوانوں اور عمائدین نے شرکت کی۔ میجر محمد اویس نے دہشت گردوں کے خلاف بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا تھا۔ ISPR کا کہنا ہے سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کی لعنت کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ سیکیورٹی فورسز کی خیبر پختونخوا کے 3 مختلف کارروائیاں، 13 خوارج جہنم واصل۔ شمالی وزیرستان میں 5، جنوبی وزیرستان میں 6 اور بنو کے علاقے جانی خیل میں 2 خوارج مارے گئے۔ سادکاباد کچے کے علاقے میں پولیس کا ٹارگیٹڈ آپریشن، سرغنہ سمیت 15 ڈاکو ہلاک ہو گئے۔ ڈاکوؤں کے سرغنہ کی قیمت 1 کروڑ روپے مقرر تھی۔ DPO کا کہنا ہے کچے میں پولیس فورس کے مسلح دستوں نے دوبارہ پوزیشن سنبھال لی۔ ماچکا میں بچاؤ بند پر مزید 8 پولیس چوکیاں قائم کی گئیں۔ وکلا کی سپریم کورٹ بینچ کی تشکیل میں ایگزیکٹو کی مداخلت کی مذمت۔ آل پاکستان وکلا ایکشن کمیٹی نے کہا جوڈیشل کمیشن کے ذریعے آئینی بینچ کی تشکیل اور توسیع نے عدلیہ کی آزادی کا نقصان پہنچایا۔ آئینی بینچ کے سامنے ہونے والی تمام کارروائیاں فوری معطل کی جائیں۔ چیف جسٹس 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں کی فل کورٹ سماعت یقینی بنائیں۔ کمیٹی نے کہا ایگزیکٹو کے زیر اثر آئینی بینچ کی حمایت کرنے پر جسٹس امین الدین کی مذمت کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے آل پاکستان وکلا ایکشن کمیٹی کا بیان مسترد کر دیا۔ کہا وکلا 26ویں ترمیم سمیت پارلیمنٹ کی بالادستی کی حمایت کرتے ہیں۔ وکلا ایکشن کمیٹی نے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے رد عمل کو گمراہ کن قرار دے دیا۔ کراچی بار ایسوسی ایشن نے 26ویں آئینی ترمیم سپریم کورٹ میں چیلنج کر دی۔ آئینی ترمیم کے تحت بنائے گئے آئینی بینچز اور ان کے فیصلوں کو ختم کرنے کی استدعا۔ ملک بھر میں جاڑے کی دھوم، بالائی علاقوں میں برفیلی ہوائیں، اسکردو میں پارہ -13، گوپس -9، استور اور گلگت میں -8 تک گر گیا۔ شمالی بلوچستان میں بھی موسم شدید سرد، قلات میں درجہ حرارت -4، کوئٹہ میں -3 ریکارڈ، کراچی میں کم سے کم درجہ حرارت 11 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ گھوٹکی میں خانپور مہر کے قریب تیز رفتار کار نہر میں جا گری، 3 افراد جاں بحق، 2 کو بچا لیا گیا۔ مرنے والوں کا تعلق شہداد پور اور خان گڑھ سے ہے۔
صہیونی فورسز نے غزہ میں پھر حملے تیز کر دیے. کمال عدوان اسپتال کے قریب عمارت پر وحشیانہ حملے میں 50 فلسطینی شہید. جنوبی غزہ میں گھر پر بمباری میں 9 فلسطینی جان سے گئے. غزہ میں 3 روز میں شدید سردی سے ٹھٹھر کر 4 بچوں کی اموات ہو چکی. جرمن سفیر کا کہنا ہے سردی سے معصوم بچوں کی اموات اگر ہمیں نہ ہلا سکے تو ہم بیت لحم میں حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا مقصد نہیں سمجھتے. سنا ایئرپورٹ پر حملہ جہاز میں سوار ہونے سے کچھ دیر قبل ہوا. اسرائیلی حملے میں بال بال بچنے والے WHO کے سربراہ ٹیڈروس کا ٹویٹ. حملے میں 6 افراد جان سے گئے. طیارے کے عملے کا ایک رکن زخمی ہوا. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوتریس نے سنا ایئرپورٹ پر حملے کو خطرناک قرار دیا. اسرائیل اور حوثیوں کے درمیان کشیدگی پر گہری تشویش کا اظہار. اسرائیلی وزیر دفاع کا کہنا ہے تمام حوثی رہنماؤں کو نشانہ بنائیں گے. شام پر حملوں کے رد عمل میں اسرائیل پر حملے ہو سکتے ہیں. اسرائیل کو شام میں حملوں سے گریز کرنا چاہیے. روسی وزیر خارجہ سرگائی کہتے ہیں ماسکو دمشق اور دیگر شراکت داروں کے ساتھ رابطے کو برقرار رکھنا چاہتا ہے. شام کے ٹکڑے کرنے کی اجازت کسی کو نہیں ہونی چاہیے. متحد شام اور نئی انتظامیہ سے تعلقات چاہتے ہیں. روس نے میزائل حملے کے بعد آذربائیجان کے مسافر طیارے کو لینڈنگ کی اجازت نہیں دی. ڈیلی میل نے دعویٰ کیا روس نے آذربائیجان کے طیارے کو سمندر میں گرانے کی کوشش کی. آذربائیجان کی تحقیقات سے پتہ چلا ہے طیارہ روسی میزائل کا نشانہ بنا. یورو نیوز کا کہنا ہے پائلٹ روسی ہوائی اڈے پر ہنگامی لینڈنگ کے لیے گڑگڑاتا رہا لیکن اسے اترنے کی اجازت نہیں دی. وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق روسی ایئر ڈیفنس سسٹم آذربائیجان طیارے کے حادثے کی وجہ بنا. طیارہ اس مقام پر گرا جہاں روس نے یوکرینی ڈرون حملوں کے خلاف فضائی دفاعی نظام استعمال کیا. سابق بھارتی وزیر اعظم منموہن سنگھ کی آخری رسومات کل سرکاری اعزاز کے ساتھ ادا کی جائیں گی. بھارت میں 7 روزہ سرکاری سوگ کا اعلان. منموہن سنگھ گزشتہ روز 92 برس کی عمر میں چل بسے تھے. سنچورین ٹیسٹ کا دوسرا روز جنوبی افریقہ 3 وکٹوں پر 82 رن سے اننگز آگے بڑھائے گا. کھیل کے پہلے روز قومی ٹیم پہلی اننگز میں 211 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی. سیریز کے تمام میچز دیکھیے اے اسپورٹس پر براہ راست.